أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اسلام کی خوبیاں، محاسن اسلام، اسلام کی وہ باتیں جو ایک انسان کو واقعی اسلام کے سلسلے میں اللہ کا شکر گزار بناتی ہیں اور اسلام کی قدر و قیمت اس کے دل میں پیدا کرتی ہیں اور ایک مسلمان کو اس لائق بناتی ہیں کہ دوسرے انسانوں تک اسلام کا پیغام صحیح طور سے وہ پہنچا سکے، دوسروں کے سامنے اسلام کو واقعی قابل قبول بنانے کے لیے صحیح انداز میں بات پیش کر سکے۔ ان چیزوں کے سلسلے میں یہ خطاب اور یہ سلسلہ درس یا کورس ہمارا ہو رہا ہے اور یہی اس کا مقصد ہے کہ واقعی اسلام کی قدر ہمارے دلوں میں پیدا ہو اور اسلام کو دوسروں کے سامنے صحیح طور سے ہم پیش کرنے والے بنیں۔ اسلام کی خوبیوں میں سے پہلی خوبی پچھلے سلسلے میں دروس کے سلسلے میں ہم نے دیکھی، وہ یہ تھی کہ اسلام ایک محفوظ دین ہے اور کسی بھی دین کے سلسلے میں یہ سب سے بنیادی بات ہوتی ہے۔ اگر وہ دین اپنی اصل شکل میں محفوظ ہی نہ ہو تو پھر کوئی آدمی کس طرح سے اپنی پوری زندگی کی بنیاد اس پر رکھے، ایک جھوٹ پر، ایک ایسی چیز پر جو واقعی سچ نہ ہو یا اعتماد کے لائق نہ ہو، ایک انسان اس چیز پر کیسے جی سکتا ہے، اس چیز کو اپنی زندگی کا اصول کیسے بنا سکتا ہے جس کے بارے میں ویریفیکیشن نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی اعتماد اس کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا کسی بھی دین کے قابل قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز اس میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ معتبر ہو، یعنی اس دین کے پیش کرنے والے سے لے کر اس دین کے قبول کرنے والے تک وہ چیز قابل اعتماد ہو، اس میں کمی زیادتی تبدیلی نہ ہوئی ہو۔ اور خوش قسمتی سے دوسرے دینوں کے مقابلے میں اسلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اسلام ایک محفوظ دین ہے، دوسرے دینوں کے بارے میں اس طرح کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، بلکہ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے دینوں کی کتابیں آج اپنی اصل اور محفوظ شکل میں موجود نہیں ہیں، چاہے آپ کرسچینٹی لیں یا دوسرے ادیان آپ دیکھیں۔ دوسرا نقطہ جو جاننے کا ہے اور اسلام کو دوسرے دینوں سے الگ کرتا ہے وہ یہ کہ اسلام ایک عالمی دین ہے، انٹرنیشنل ریلیجن۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو کسی خاص خطے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ اسلام عربوں کے لیے تھا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بلکہ اسلام آیا عربوں کے پاس آیا۔ ظاہر بات ہے کہ کہیں نہ کہیں سے تو شروعات کرنی پڑے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے عربوں کے پاس کیوں بھیجا ہے؟ تمہارے اللہ نے تمہارے پیغمبر کو عربوں میں کیوں بھیجا، انڈیا کیوں نہیں؟ بھئی انڈیا بھیجتا اگر تو عرب والے بولتے کہ انڈیا میں کیوں گئے، عرب میں کیوں نہیں؟ یا چین میں بھیجتا تو چین والے ٹھیک خوش ہو جاتے، عرب والے، انڈیا والے شکایت کرتے۔
ظاہر بات ہے کہ دین کو بھیجنے کے اعتبار سے کسی نہ کسی علاقے کا انتخاب کرنا پڑے گا، کسی نہ کسی شخصیت کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ دنیا کے کسی بھی علاقے میں رسول اور نبی بھیجا جائے، یہ سوال ہمیشہ باقی رہے گا، ان کو کیوں چنا، دوسروں کو کیوں نہیں۔ لہٰذا یہ بات اسلام کے بارے میں شبہ نہیں پیدا کر سکتی کہ عربوں میں کیوں آئے تھے، بلکہ عربوں میں آنا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی عالمیت کو زیادہ واضح کرتا ہے۔ آج کے حالات اور ماضی کے حالات کو ملا کر آپ دیکھیں تو واقعی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے عرب کا انتخاب واقعی صحیح طور پر کیا تھا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیا اسلام کسی خاص قبیلے کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص زمانے کے لیے تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں، کسی خاص ملک اور علاقے کے لیے نہیں، بلکہ اسلام سارے عالم کے لیے ہے۔ زمانے کے اعتبار سے دیکھیں ہر دور کے لیے ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں یا آپ سے پہلے نبیوں کو دیکھیں تو یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ سارے نبیوں کا دین اسلام تھا، لیکن چونکہ اسلام اپنی اصل شکل کے اعتبار سے پچھلے زمانوں میں بگڑ چکا تھا، لوگوں نے اپنی طرف سے تحریفات اور اضافے اور تبدیلیاں اس میں کر رکھی تھیں، لہٰذا اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حقیقی دین اسلام دیا جو اپنے ماضی کے اعتبار سے اس میں اضافہ اور کمی ہونے کی وجہ سے اصل شکل کو کھو چکا تھا۔ یہود و نصارہ نے اس میں اپنی طرف سے اضافے اور تبدیلیاں کر رکھی تھی، لہٰذا اصل اسلام مفقود ہو گیا تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام اپنی اصل شکل میں دیا تاکہ ساری انسانیت کامیاب ہو۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ اسلام عالمی دین ہے؟ عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سارا عالم۔ عالم کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو عالم اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ ہر مخلوق کا ایک عالم ہوتا ہے، جیسے پرندوں کا عالم، چونٹیوں کا عالم، انسانوں کا عالم، جنات کا عالم۔ عالم ایک کائنڈ کے پورے مجموعے کو بھی کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ کوئی جنس ہو، مثلا جانور، پرندے، مچھلیاں، انسان، جنات، تو ہر ایک کا عالم ہوتا ہے، ان سب کی جمع کریں عالمین ہو جاتا ہے۔ لیکن عالمین کے دوسرے معنی جو قرآن سے بھی واضح ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو اللہ کے سوا ہیں اس کو عالمین کہا جاتا ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون نے پوچھا تمہارا رب کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب العالمین۔ رب العالمین کی وما رب العالمین، فرعون نے جب تفسیر پوچھی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا، سورہ الشعراء آپ اگر تفصیل دیکھنا چاہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون نے پوچھا یہ رب العالمین کیا چیز ہے، اس کا جو انداز ہے تحقیر آمیز ہے، وما رب العالمین، یہ نہیں کہا ومر رب العالمین، رب العالمین کون ہے یہ نہیں پوچھا، یہ انٹروڈکشن نہیں مان رہا ہے، بلکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ رب العالمین کیا چیز لایا ہے اٹھا کے، جیسے آدمی اس طرح سے کہتا ہے۔ فرعون نے تحقیر آمیز الفاظ میں کہا یہ رب العالمین کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا رب السماوات والارض وما بینہما۔ رب العالمین کون ہے؟ آسمانوں کا رب، زمین کا رب، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کا رب۔ معلوم یہ ہوا کہ عالمین سے مراد یہ ساری چیزیں ہوتا ہے، کیونکہ رب العالمین کی تفسیر یہ انہوں نے بیان کی ہے۔ تو اسلام عالمی دین ہے۔ پچھلے دروس میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ ساری کائنات چونکہ اللہ کے حکم کی ماتحتی میں چلتی ہے، سرکشی نہیں کرتی ہے، اس اعتبار سے ساری کائنات دین اسلام پر ہے، ان کے لیے بھی اللہ کے حکم کی فرمانبرداری ہے۔ لیکن ان میں سے ذی اختیار مخلوق جنات اور انسان دونوں کے لیے اسلام ہے، دونوں کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، جنات کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی ہے، اور انسانوں میں سے بھی کسی خاص علاقے کے انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک میں بستے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں، چاہے امیر و غریب ہوں، چاہے کسی بھی علاقے کے رہنے والے ہوں،
ہر دور اور ہر علاقے کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی اسلام ہے۔ لہٰذا اس کی 3 مثالیں میں ضروری سمجھتا ہوں، اگر آپ آسانی سے کسی کو سمجھا سکیں تو یہ بتا سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہمارا رب، ہمارا معبود ہمارا نہیں ہے وہ صرف، بلکہ وہ کس کا ہے؟ سب کا ہے، وہ سب کا رب ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جو دعا سکھلائی اس میں ان کی ذہنیت کی اصلاح کی ہے کہ وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جس رب کو ہم مانتے ہیں وہ صرف ہمارا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ سارے عالمین کا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الفاتحہ میں فرمایا آیت نمبر 2 میں، اس لیے کہ مدنی ترتیب کے اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت نمبر 1 ہوتی ہے، مصحف میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہی ملے گا، لیکن کوفی قراء جو ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورۃ الفاتحہ کے علاوہ مان کے الحمدللہ رب العالمین کو آیت نمبر 1 مانتے ہیں۔ یہ فرق آپ یاد رکھیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سارے عالمین کا رب ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی مثال سے بھی یہ بات مزید واضح ہوتی ہے کہ عالمین سے مراد کیا ہے؟ آسمان سارے، زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزیں، فرشتے، انسان، جنات، پرندے، مچھلیاں، سب کچھ اس میں آتا ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین عرش کا بھی رب ہے، رب العرش العظیم، رب العرش العظیم، تو عرش عظیم کا بھی رب ہے۔ تو اللہ رب العالمین ساری مخلوقات کا رب ہے، اور اللہ کے سوا جو بھی ہیں وہ مربوب ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا رب ہے۔ تو اسلام کا تصور یہ ہے، اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ جس اللہ کو ہم مانتے ہیں وہ ہمارا کل دیوتا نہیں ہے کہ ہمارا ایک فیملی ہے ہماری فیملی کا دیوتا، جیسے بہت سارے لوگوں کا اس طرح سے ماننا ہوتا ہے یہ ہمارا فلاں خاندان کا یا ہمارے قبیلے کا معبود ہے۔ اللہ کے بارے میں ہمارا یہ تصور نہیں ہے، بلکہ ہمارا تصور اور ہمارا عقیدہ خود اللہ کی طرف سے جو ہم کو دیا گیا وہ یہ کہ ہم ایک ایسے معبود کو مانتے ہیں جو سارے عالمین کا رب ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے ہوائیں کسی اور کے ڈپارٹمنٹ ہے، بارش کسی اور کا ڈپارٹمنٹ، آگ کوئی اور اس کا رب، اور سمندر کسی اور کے، اور آسمان کسی اور کا، سورج کسی اور کا، نہیں، بلکہ ایک ایسی ذات جو ان تمام چیزوں کی مالک ہے اور ان تمام چیزوں کو چلانے والا ہے، جیسا چاہے حکم دے اسی کا حکم چلتا ہے۔ آسمان میں بھی اس کا حکم چلتا ہے، زمین میں بھی اس کا حکم چلتا ہے، سمندروں میں بھی اس کا حکم چلتا ہے، اور ان کے درمیان جتنی بادل ہوں یا پرندے ہوں یا جو بھی ہو، ان تمام چیزوں میں اللہ کا حکم چلتا ہے۔ یہ جو ہمارا آسمان ہے یہ نچلا آسمان ہے، یہ جو ساری یونیورس ہے، کائنات کتنی بڑی ہے۔ اب سائنسدانوں سے آپ پوچھیں گے زیادہ تفصیل سے آپ کو بتائیں گے، ان کا کہنا یہ کہ آج تک ہم جو دریافت کر چکے ہیں کائنات کو، یونیورس کو، وہ زیادہ سے زیادہ 3% ہے، 3% ہے، 3%، 100 میں سے 3، اور باقی جو ہے ہم سے چھپا ہوا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو سارا ہے وہ نچلے آسمان کی بات کر رہے ہیں، پوری کائنات کی نہیں ہے، کیونکہ ستارے، سیارے، جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی سٹارز ہیں وہ نچلے آسمان میں ہیں، اس سے اوپر اور 6 آسمان ہیں۔ تو یہ جو ساری کائنات جس کو سائنسداں کائنات مانتے ہیں وہ ہمارا نچلا آسمان ہے، یعنی پہلا آسمان، باقی سارے آسمان اس کے اوپر ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ستاروں کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے سماء الدنیا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، السَّمَاءَ الدُّنْيَا دونوں میں الآرا لام جو تعریف ہوتا ہے، الف لام، السماء الدنیا جو عربی زبان کے اعتبار سے کہا جائے گا نچلا آسمان، وہ اضافت نہیں ہے، وہ صفت بتا رہا ہے آسمان کی۔ تو نچلے آسمان کو ہم نے ستاروں سے سجا رکھا ہے، مطلب سب سے نچلا تمہارا، تو یہ نچلا آسمان ہے پہلا، جس میں سارے ستارے وغیرہ ہیں، اور باقی آسمان اس سے اوپر اور اس سے بڑے ہیں۔
تو آپ سوچ سکتے ہیں کائنات کتنی بڑی ہے. ان سب کا رب اللہ ہے. سارے ستارے، سارے سیارے، ہوائیں، بادل، یہ سب کا سب اللہ کا ہے. تو ایک مسلمان کا دل جب یہ محسوس کرتا ہے کہ جو بھی ہے سب کا مالک اللہ ہے، جو بھی نظام ہے سب کا چلانے والا اللہ ہے، یہ قوت اس کی زیادہ ہوتی ہے اس کے مقابلے میں کہ میرا جو دیوتا ہے اس کا یہ ڈپارٹمنٹ ہے، باقی اس کے ہاتھ میں نہیں، کچھ ہو گیا تو یعنی اس کے ہاتھ میں بس اتنا ہی ہے، باقی نہیں ہے. اسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے. یا جیسے بعض لوگ مانتے ہیں کہ خیر کا رب الگ، گاڈ الگ ہے اور شر کا الگ ہے، تو یہ بھی ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ ہونے دیتا ہے، ہوتا ہے. اللہ کا دخل کائنات میں ہر آن ہوتا ہے. کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن وہ ایک شان میں ہے، ہر حال میں وہ کائنات کی نگرانی کرتا رہتا ہے. ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس میں اللہ کی نگرانی سے کائنات نکل جائے. تو اللہ رب العالمین ساری کائنات کا رب ہے. ہم ایسے اللہ کو مانتے ہیں. تو ہمارا گاڈ بھی، ہمارا معبود بھی یونیورسل ہے، انٹرنیشنل ہے، سب کا ہے، کسی خاص علاقے کا نہیں ہے. یہ پہلی بات ہم مانتے ہیں. اور ایسی کئی آیتیں آپ کو ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ کو رب العالمین اور سب کا معبود کہا گیا ہے. یہ ایک مثال کے طور پر میں نے پیش کی تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہو. اور ہم کو سورۃ الفاتحہ میں ہر نماز میں پڑھنا پڑتا ہے تاکہ ہم کو یاد رہے ہمارا رب ہمارا اپنا کاپی رائٹ کچھ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا رب سب کا ہے. ہمارا رب سب کا ہے، وہ ان کا بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صرف ہم کو رزق نہیں دیتا ہے بلکہ وہ دوسروں کو بھی رزق دیتا ہے، وہ جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے. جو اللہ کو گالی دیتے ہیں نعوذ باللہ، وہ ان کو بھی رزق دیتا ہے. وہ ان کا بھی رب ہے. وہ بھی اللہ کے قانون سے فرار اختیار نہیں کر سکتے ہیں. ان کا جسم، ان کا وجود اللہ ہی کے تابع ہے. جب چاہے وہ اللہ پیدا کرے، جب چاہے اللہ ان کو موت دے، جس حال میں چاہے اللہ ان کو رکھے، وہ بھی اللہ کے قانون کے تحت ہیں. اللہ ان کا بھی رب ہے. وہ مانے نہ مانے، وہ نہ مانے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی ان کا رب ہے. تو یہ ہوا معبود کے اعتبار سے. اس کے بالعکس اگر آپ بائبل دیکھیں، تھوڑا بہت میں لے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو آج عالمی دین جس کو مانا جاتا ہے کرسچینٹی، عیسائیت کے اعتبار سے آپ دیکھیں، جو یہ مانتے ہیں کہ وہ پورے دنیا کے اعتبار سے یہ دین ہے، اس میں عالمیت اصلاً اس کی کتاب میں نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بتایا ہے کہ یہ سارے عالم کے لیے ہے. لیکن اصلاً اگر آپ سورسز دیکھیں، کرسچینٹی ساری عالمی دین نہیں ہے. مثال کے طور پر خود عیسائیت میں نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے پریز بی ٹو دا لارڈ دا گاڈ آف اسرائیل. تعریف ہے کسی، اب میں نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، اللہ کی تعریف ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے جو کیا ہے، مسلمانوں کا رب ہے. ایسا تھا اس میں؟ نہیں. اس میں کیا تھا؟ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. جو عربوں کا رب ہے نہیں، بلکہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. لیکن اس کے بالمقابل اگر آپ نیو ٹیسٹمنٹ دیکھ، نیو ٹیسٹمنٹ جس کو عیسائی انجیل مانتے، وہ انجیل نہیں ہے، وہ مانتے ہیں اس کو. اس میں لکھا ہوا ہے کہ تعریف ہے رب کے لیے، مالک کے لیے، جو کیا ہے، دا گاڈ آف اسرائیل، اسرائیلیوں کا، یہودیوں کا معبود ہے. حالانکہ وہ معبود اسلامی اعتبار سے کس کا ہے؟ سب کا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے اعتبار سے کس کے لیے ہیں؟ خالی عربوں کے لیے ہیں؟ خالی مسلمانوں کے لیے ہیں؟ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اے نبی ہم نے آپ کو اگر بھیجا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے تو ساری انسانیت کے لیے، کافہ سب کے سب، کافہ سب کے سب، کافۃ للناس سارے کے سارے لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے. ارسلناک، اے نبی ہم نے سارے لوگوں کے لیے آپ کو بھیجا ہے. کیا بنا کے؟ بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیرا خبردار کرنے والا ہے. انسانی زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک خیر ایک شر. خیر اور شر دنیوی اعتبار سے بھی ہوتی ہے
اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے آنے والے رسول لوگوں کو خیر کی ترغیب دیتے ہیں کہ خیر حاصل کرنے کا راستہ اپناؤ، اور شر سے ڈراتے ہیں، برائی سے اور برائی کے برے انجام سے ڈراتے ہیں کہ برا مت کرو تاکہ تمہارا نقصان نہ ہو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا اور برائیوں سے برے انجام سے خبردار کرنے والا۔ لیکن کس کے لیے بھیجا؟ الا کافۃ للناس، سارے لوگوں کے لیے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی، خود مسلمان نہیں جانتے۔ ہمارے نبی ہمارے رسول ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ ماننے لگتا ہے ہمارے ہیں تمہارے نہیں، جیسے کوئی لے کے ان سے چھینے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بولے ہمارے نبی ہیں وہ۔ حالانکہ اس کو یہ جاننا چاہیے، ٹھیک ہے محبت سے بول رہے ہیں ہمارے نبی، لیکن یہ سب کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور مسلمان خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دوسروں کو نہیں پہنچا رہا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ دوسروں کے لیے بھی ہے، بلکہ خود بھی اس کی اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کما حقہ نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ نے اس آیت میں بھی فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو جانتی نہیں ہے۔ آج بھی اس دور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنے غیر مسلم یہ جانتے ہوں گے کہ آپ کو ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے؟ نہیں۔ خود مسلمانوں میں کتنے کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نہیں ہیں، بلکہ سب کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے۔ تو اسلام میں اللہ سب کا رب ہے، عالمین کا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، صرف عربوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ لیکن اس کے بالمقابل عیسائیت میں آپ دیکھیے، تھوڑا سا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا دل دکھ سکتا ہے اگر غیر مسلم کوئی ہے تو، اور خاص طور سے عیسائی اگر ہے تو، لیکن یہ بھی سوچنے کی چیز ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آج بھی بائبل میں کیسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہمارا دل اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ اس کے محرف ہونے کی علامات میں سے بھی ایک علامت ہے، تھوڑا سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ بائبل میں نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے A Canaanite woman from the vicinity came to him۔ ایک عورت جو کنعانی جس کو آپ کہیں گے اردو میں یا عربی میں، وہ ایک قریب کے علاقے سے ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، crying out Lord son of David have mercy on me۔ کیا بولنے لگی؟ کہنے لگی میرے مالک، آقا جیسا بولتے ہیں، اور داؤد کے بیٹے، کیونکہ داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، son of David have mercy on me، مجھ پر رحم کیجیے، میرے حال پر رحم کیجیے۔ My daughter is suffering terribly from demon possession۔ میری بیٹی جن کے اثر سے بہت پریشان ہے، بہت تکلیف میں ہے، جن اس کے اندر آیا ہے، ڈیمن پوزیشن، بھوت لگایا جیسے ہمارے کہتے ہیں، بھوت کچھ ہوتا نہیں، وہ جن ہوتے ہیں۔ تو میری بیٹی جن کے اثر سے بہت پریشان ہے، تکلیف میں ہے، سفرنگ ٹیریبلی، بہت زیادہ تکلیف میں ہے، تو مطلب آپ اس کا علاج کرو، اس کو آزاد کرو اس سے۔ Jesus did not answer a word۔ عیسیٰ علیہ السلام نے، وہ لوگ جیسس کہتے ہیں، Jesus did not answer a word۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک لفظ بھی نہیں جواب میں کہا۔ اس کے جواب میں، اس کی گزارش، التجا کے جواب میں عیسیٰ علیہ السلام نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ So his disciples came to him and urged him۔ یہ دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، جیسس کے ڈسائپلس وہ لوگ کہتے ہیں، وہ ان کے پاس آئے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور ان سے گزارش کرنے لگے، گڑ گڑانے لگے، التجا کرنے لگے، send her away for she keeps crying out after us۔ کیا کہنے لگے؟ واپس بھیج دو اس کو، بہت پیچھا پکڑ رکھا ہے اس نے ہمارا، چلاتی ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے کیا کہنے لگے؟ اس کو بھگا دو یہاں سے، ناک میں دم کر دیا اس نے، بار بار چیخ کے ہم سے مدد مانگ رہی ہے۔ He answered۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا سنیے، یہ بائبل میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا
I was sent only to the lost sheep of Israel. میں صرف بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں. بھیڑ بھیڑیے نہیں, وہ بھیڑیے ہیں ویسے دیکھا جائے تو, اللہ رحم فرمائے, لیکن بھیڑ الگ ہوتا ہے, بھیڑیا الگ ہوتا ہے. بھیڑ جو دمبا ہوتا ہے بکری کی طرح جس میں سے اون نکالا جاتا ہے اس کو بھیڑ کہتے ہیں. شیپ, جسے ہمارے کہا جاتا ہے نا بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا, تو آج وہی کہا جا سکتا ہے. بہرحال اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو اور امت کو محفوظ رکھے ان کی شرارتوں سے. I was sent only to the lost sheep of Israel. میں بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کے لیے ہی بھیجا گیا ہوں. یعنی میں صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا ہوں, دوسروں کے لیے نہیں. یہ کس کا سٹیٹمنٹ ہے؟ آج بھی بائبل میں ہے اور اس کی تصدیق خود قرآن کرتا ہے. سورہ صف آپ کھول کے دیکھیں, عیسیٰ علیہ السلام کا خود جملہ ہے, وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل, وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل. سورہ صف میں ہے, اللہ نے کہا. دیکھیے کتنا بالکل پرفیکٹ بات ہے کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, سارے عالم کے لیے نہیں. بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ سارے عالم کے لیے نہیں تھے, لیکن ان کے ماننے والے سارے عالم میں ان کی دعوت لے کر پھیل گئے. اور ہمارے نبی جو سارے عالم کے نبی ہیں, لیکن مسلمان ان کے ماننے والے اور فخر کرنے والے یہ سارے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لے کے نہیں پھیلے. کتنے افسوس کی بات ہے, جبکہ ذمہ داری تھی, ان پہ ذمہ داری نہیں تھی. انہوں نے سارے عالم میں کہاں افریقہ میں گئے, افریقہ میں کپڑے پہننے کو نہیں ان کے, لیکن ہاتھ میں بائبل ہے, کراس گلے میں ملے گا اس کے, ایک دم جنگلی آدمی, بس چلے تو آدمی بھی مار کے کھا جائے, لیکن اس کے گلے میں کیا ملے گا؟ کراس, جیزس. لیکن ہمارے مسلمان اپنے آس پاس کی قوموں میں بھی اسلام کا صحیح تعارف نہیں کروا پائے. بہرحال تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا I was sent only to the lost sheep of Israel. میں صرف بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں. The woman came and knelt before him. وہ عورت قریب آئی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی, جیسے ایک انسان گڑ گڑاتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے, اور جھک کے اس نے کہا لارڈ ہیلپ می, مالک آقا میری مدد کیجیے. She said. He replied, انہوں نے کیا جواب دیا؟ It is not right to take the children's bread and toss it to their dogs. جواب کیا عیسیٰ علیہ السلام کا؟ نعوذ باللہ, کہ بچوں کی روٹی, بچوں کا بریڈ لے کے کتوں کے آگے نہیں ڈال سکتے. کتنا خراب لگ رہا سن کے آپ کو بھی, ہمارے لیے نہیں, یہ دوسروں کے لیے. کہ یعنی میں بھیجا گیا کس کے لیے ہوں؟ بنی اسرائیل کے لیے, تو میں ان کا علاج کروں گا, ان کا سب کچھ کروں گا, میں ان کے لیے بھیجا گیا ہوں. اور یہ عورت کن میں سے ہے؟ یہ عورت بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے, یہ نان بنی اسرائیل میں سے ہے. جینٹائلز جس کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نان بنی اسرائیل, غیر بنی اسرائیل میں سے یہ عام لوگوں میں سے ہے, خاص بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ بچے کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دی جائے کہ کتے اس کو کھائیں. یعنی میں تم کو یہ نہیں کر سکتا, میں صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا ہوں, میں ان کا علاج کر سکتا ہوں, لیکن تم لوگوں کو نہیں کر سکتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ بچے کی روٹی کتے کو نہیں دی جاتی, یعنی گویا کہ کتے ہیں یہ اور بنی اسرائیل بچے ہیں. سوچنے کی چیز ہے. وہ عورت بھی تھوڑی ہوشیار تھی, اس نے کہا یس لارڈ. شی سیڈ, ہاں صحیح ہے مالک, صحیح بات تو صحیح ہے آپ کی. But even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table. عورت کیا کہہ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, لیکن جو ٹیبل پہ بیٹھ کے بچے کھاتے ہیں, مالک کھاتا ہے, اس پر سے جو ٹکڑے بریڈ کے گر جاتے ہیں کتے, وہ تو کھا سکتے نا, وہ تو کھا سکتے ہیں. کیوں نہیں کھا سکتے ہیں؟ ٹکڑے ہی دے دو ہم کو. یعنی وہ کیا بول رہی, کچھ تو دو, کچھ تو ہم کو دو. Then Jesus answered. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, Woman, you have great faith. اے عورت, تیرے اندر ایمان بہت مضبوط ہے. Your request is granted. تیری عرضی قبول کر لی گئی, تیری ریکویسٹ قبول کی گئی. And her daughter was healed from that very hour. اور فوراً اسی گھڑی اس کی بچی بھی اچھی ہو گئی.
یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. اب آپ بتائیے، نمبر 1 عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا جملہ کہ میں بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے ہی بھیجا گیا ہوں، یہ خود بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بائبل کی روشنی میں ساری دنیا کے لیے، سارے انسانوں کے لیے بھیجے گئے نہیں، عالمیت نہیں ہے. 2 عیسیٰ علیہ السلام کے قول کی روشنی میں بنی اسرائیل کے علاوہ جتنے بھی ہیں، ان دونوں میں مثال ایسی ہے گویا کہ بچے اور کتے میں مثال ہوتی ہے. تو سوچنے کی چیز ہے کہ ہم کون ہوئے پھر؟ ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں؟ تو اسٹیٹمنٹ کے حساب سے سارے غیر بنی اسرائیل کتوں کی طرح ہو گئے، نعوذ باللہ. لیکن آپ دیکھیے اسلام میں یہ تصور نہیں ہے. کہاں اسلام اور کہاں یہ تعلیمات؟ اسلام میں سارے لوگوں کو، چاہے حبشی ہو، چاہے گورا ہو، کالا ہو، سب کو آدم علیہ السلام کی اولاد مانا گیا ہے، اور ان کو بھی انسانی حقوق ملے جو اخیر میں بتاؤں گا انشاءاللہ، ابھی اس کا وقت نہیں ہے. لیکن یہ قول بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے نہیں، کیونکہ آخری رسول ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو گزرے ہیں وہ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام، درمیان میں اور کوئی نہیں ہے. نمبر 3 اسلام کی جو کتاب ہے یا اسلام کا جو پیغام ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ بھی انٹرنیشنل ہے، وہ بھی سارے عالمین کے لیے ہے، وہ لوکل نہیں ہے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں. کون بتایا؟ اللہ بتایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا. کیسا یہ قرآن؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للناس، جو سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. عربوں کے لیے ہدایت ہے؟ صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے؟ مکہ والوں کے لیے ہدایت ہے؟ نہیں، ھدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. جو ہدایت لینا چاہے، بھئی روشنی ہے، کوئی آدمی ٹارچ ہے، کوئی آپ کو بتاتا دکان والا یہ ٹارچ صرف انڈیا والوں کے لیے، ہاں روشنی سب کے لیے ہوتی ہے. ایک انسان جو روشنی جلاتا ہے، بناتا ہے، دیا بناتا ہے، وہ قوم دیکھ کر نہیں جلتی کہ جیسی کوئی جاپان والے نے بنا کے دیا ہم کو، انڈیا والا چراغ اٹھا بجھ گیا. کیوں؟ بولے وہ جاپان والے کے لیے ہے. ایسا ہوتا نہیں، بلکہ روشنی سب کے لیے ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. لہٰذا لازمی تقاضا اس بات کا تھا کہ قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے جو پیغام دیا جائے وہ عالمی ہو اور دائمی ہو. یاد رکھیے اس کو، عالمی، دائمی. دائمی ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے، ایٹرنل، اور عالمی سارے عالم کے لیے، انٹرنیشنل. تو اسلام میں عالمیت ہے. جو پیغام اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، جو اسلام دیا، جو قوانین دیے زندگی کے، جو احکام دیے اسلام کے، وہ سارے عالمی ہیں. وہ کتاب انٹرنیشنل ہے، وہ سارے لوگوں کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے. اب آپ پوچھیں گے پھر عربی میں کیوں؟ تو ساری زبانوں میں بھیجیں گے. اللہ تعالیٰ کتاب ایک ہی زبان میں بھیجے گا. اب اس کتاب کو اپنی اپنی زبانوں کے اعتبار سے لوگ سمجھیں گے، لیکن ہوگی ایک ہی زبان میں. اور اللہ تعالیٰ نے ایسی زبان میں بھیجا جو بدلنے والی نہیں تھی. آپ دیکھیے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی زبانیں تھیں ان میں سے کوئی ایک زبان بتائی جو آج اپنی اصل حالت میں باقی سوائے عربی کے. آپ جا کے کوئی بھی لنگوسٹک کوئی بھی ہو، زبان کا ماہر، یعنی عالمی لسانیات جس کو آپ کہیں گے، لنگوسٹکس جو بھی ہوں گے، ان کو آپ جا کے پوچھئے کوئی ایک زبان بتاؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اور وہ آج تک اپنی اصل شکل میں باقی ہے. انگلش کا آپ 500 سال کا دیکھیے، دی، داؤ، آرٹ، ڈاؤٹ، کیا ہے وہ نہیں سمجھ میں آتا. شیکسپیئر کی زبان سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں. شیکسپیئر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے، اب بھی کا ہے، لیکن اس کی زبان نہیں سمجھ میں آتی. دکنی اردو نہیں سمجھ میں آتی ہے. کئی زبانیں، آپ باقی زبانیں، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے بارے میں ڈاؤٹ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ وہ زبان کون سی تھی، گریک تھی یا آرامائک تھی یا سیریاک تھی یا ہیبرو تھی، کیا تھی نہیں معلوم. انسائکلوپیڈیاز میں لکھا ہوا ہے، ڈاؤٹ فل ہے، نہیں معلوم. زبانوں کا یہ حال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کس زبان میں بات کی لوگوں سے نہیں معلوم، کنفرم نہیں ہے. کیوں ایسا؟ کیوں؟ اس لیے کہ بائبل کے جو نسخے ہیں وہ کچھ ہیبرو میں ہیں اور کچھ گریک میں ہیں. تو ایکچوئل کس میں تھا؟
اور بعد میں پھر جو ترجمے اس کے ہوئے ہیں وہ اور بھی زیادہ گڑبڑ ہوئی ہے جب وہ لیٹن میں ٹرانسلیشن ہوا اس کا، لاطینی زبان جس کو آپ کہیں گے، سیپٹوجنٹ وہ لوگ کہتے ہیں اس کو. تو وہ جو سارے ترجمے ہوئے ہیں وہ سب گڑبڑ ہو گیا ہے. تو ابھی معلوم نہیں پکا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کیا تھی. لیکن آپ دیکھیں قرآن کو اللہ نے اس زبان میں بھیجا جس کے لیے بقا ہے. آج بھی وہی آپ حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیے اور اسکول کے ایک بچے کو بلاؤ آپ عرب کے، کتنی میں کون سی کلاس میں؟ تو بیٹا میں چوتھی میں ہوں. تعال اجلس، پڑھ کے سنا. وہ پڑھے گا، بولے گا کیا معنی ہے اس کا بتا ذرا، وہ بتائے گا یہ معنی ہے. کیوں؟ عربی آج وہی زبان ہے، ایک بچہ سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے کچھ الفاظ ہر زبان میں مشکل ہوتے ہیں، وہ تو کوئی بھی زبان میں ہوتا ہے، لیکن زبان اپنی اصل پر باقی ہے. تو قرآن کو اللہ نے عربی زبان میں ہی بھیجا اس لیے کہ عربی کے لیے بقا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا ہے. یہ خود ایک عجیب چیز ہے جس پر غور کرنے سے اسلام کی اور قرآن کی حقانیت سامنے آتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہدی للناس، قرآن سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت گائیڈنس، رہبری سارے لوگوں کے لیے ہے. امیر غریب، گورا کالا، چینی جاپانی، افریقی، یورپی، عرب، عجم، سب کے لیے. سائنسداں، ان پڑھ، کوئی بھی ہو، سب کے لیے ہے. قرآن کا آج یعنی حال یہ ہے کہ قرآن کو زمانے کی تبدیلیاں تبدیل نہیں کر سکی ہیں، نہ متن کے اعتبار سے نہ تعلیمات کے اعتبار سے. قرآن کی کوئی تعلیم آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے. مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، اب آگے بات بڑھ جائے گی بہت. آپ دیکھیے کہ قرآن نے ایک مثال کے طور پر زنا کی سزا مقرر کی ہے، جس میں سے اگر شادی شدہ زنا کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا، اور جان کے بدلے جان ہے، قتل ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ پچھلے کچھ سالوں میں ایک ہوا چلی تھی، کیا ایک آدمی نے دوسرے کو مارا، اس کو بھی آپ مارتے، اس کی جان لینے سے کیا ملنے والا آپ کو؟ یا ایک آدمی زانی ہے، زنا اس نے کیا، اس کو آپ قتل کی سزا دے رہے ایک دم ڈائریکٹ، اس کی جان ہے کہ نہیں کچھ؟ ٹھیک ہے شہوت میں آ کے کیا اس نے کچھ. ایک زمانہ ایسا گزرا جس میں لوگ ہمدردی والے بہت زیادہ تھے، لیکن اب حال میں اس نرم قانون کی وجہ سے، زنا کا قانون یا قتل کا قانون، اس نرمی کی وجہ سے، لینینسی کی وجہ سے ماحول اتنا بگڑ گیا کہ جرم بڑھ گیا. سزا کیوں ہوتی بھائی؟ جج کا غصہ نکالنے کے لیے کہ بیوی سے جھگڑا کر کے مار اس کو، ڈال دو جیل میں اس کو. جج کا غصہ نکالنے کے لیے سزا ہے. سزا سماج سے گناہ کو روکنے کے لیے ہے، وہ ڈیٹرنٹ ہونا چاہیے، وہ ایک روک ہونا چاہیے گناہ کے لیے. قانون کا مقصد یہ ہے، سزا کا مقصد یہ. حدود کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ سزا ایسی دیں گے کہ جس سے جرم سماج کا ختم نہیں ہوتا ہے تو پھر جرم بڑھے گا. اس کے بعد نرم سزا کی وجہ سے ایک مجرم کو آپ بچائیں گے، لیکن اس ایک مجرم کو بچانے کی وجہ سے کئی معصوموں کی زندگی برباد کرنے کا دروازہ آپ کھول دیں گے. سمپل میتھمیٹکس سے اسلام یہ بتاتا ہے کہ سزا ایسی رکھو کہ آدمی غلطی کرنے کو ہی ڈرے، کہ ایسی سزا ڈر لگے میری جان لے لیں گے تو آدمی پیچھے ہٹے گا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عرب کنٹریز میں اس طرح کے جو بھی کرائمز ہیں اس کا ریٹ بالکل نہیں ہے، بہت لو ہے، بہت لو ہے. کیونکہ ڈرتا آدمی، وہاں عورت کو چھیڑنا بولے تو اس کی ناڑا ڈھیلا ہو جائے گا، بجا گا، اس کا گھبرائے گا آدمی. ایک دم عورت شکایت کر دی ایسا ہے کا مطلب گیا کام سے. وہ قانون اتنا سخت ہے. اب یہاں دوسرے ملکوں میں قانون ایک دم ڈھیلا ہوا. اب کچھ سالوں میں آپ دیکھیں گے، ایک 5 سالوں کے اندر، انڈیا کی بات کر رہا ہوں میں، باقی چھوڑ دیجئے آپ. انڈیا میں کچھ ایسے کیسز ہوئے، بچیوں کی زندگی برباد کر دی گئی. ایک بس کے اندر، دلی کے اندر ایک بچی کی عزت خراب کی گئی، اس کو مار ڈالا گیا، مرنے کے قریب ہو گئی، اس کی زندگی ختم ہو گئی. ایسے کئی کیسز ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے اسکول کے، KG نرسری. اللہ کیسے لوگ ہیں، یہ انسان ہیں، جانور ہیں، کیا سمجھ میں نہیں آتا ہے. چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ میں ان کے ساتھ میں زنا لوگوں نے کیا. کوئی ٹیچر ہے، کوئی گھر کا سنبھالنے والا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی نہ جانے کون کون ہے. ایسے کیسز جب سامنے آئے تو اس دوران میں آپ دیکھیے جو دلی کا کیس ہوا، اس میں لوگوں نے کیا کہا، لوگوں نے اپنے اوپینینز دیے، بڑے بڑے ڈیمونسٹریشنز ہوئے. پڑھے لکھے لوگ، قانون جاننے والے، انہوں نے کیا کہا، ایسے جو بھی لوگ کرتے ہیں ان کو چوک میں لا کے گولی سے مار دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کی اپنی مرضی ہے.
ان کو سولی دے دینا چاہیے، ان کے ٹکڑے کرنا چاہیے، ان کو یوں کرنا، ان کو جلا دینا چاہیے۔ ابھی حال ہی میں مدراس کورٹ نے کیا فیصلہ دیا ہے، 2-4 دنوں میں آپ اگر کسی نے پڑھا ہوگا تو اس کو معلوم ہوگا کہ جو لوگ چھوٹے بچوں کے ساتھ میں زناکاری کرتے ہیں، ان کی زندگی خراب کرتے ہیں، ان کو کیا کر دینا چاہیے؟ خصی کر دینا چاہیے۔ کورٹ کا میں ایسا کوئی نیوز پیپر والے کا کوئی چھوٹا کالم نہیں بتا رہا ہوں، کورٹ کا فیصلہ ہے، ہائی کورٹ وہ بھی ہے، ان کو خصی کر دینا چاہیے۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایسا کرنے سے میجیکل ریزلٹس آئیں گے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ نرم قانون سماج میں جرم کو بڑھاتا ہے، اور سخت قانون باربیرک نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ سماج کے لیے جرم کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تو ایک زمانہ تھا لوگ کیا بولتے تھے؟ اسلام کے قانون بہت سخت ہے بابا، تمہارا اسلام بہت ڈینجر ہے، ایک دم پرانے زمانے کا، ہاتھ چوری کا کاٹو ہاتھ اس کا، زنا کیا مار ڈالو اس کو، اتنی سارے کوڑے اس پہ برسا رہے تم لوگ۔ آپ سزا ایسی رکھیں گے، فٹ پٹی سے 2 چھڑی مار دی اس کو، آپ ایسی سزا رکھیں گے زنا کی؟ اتنے دن جیل میں جائے اور جیل میں سے جانے کے بعد آئے تو بھائی بن جائے، سب لوگ اس کو بھائی السلام علیکم، کیوں بھائی بن کے آئے؟ ایک دم جیل میں سے جا کے آئے، کنیکشن سب جڑا کے آئے اوپر تک، جو بھی جیل میں جا کے آ رہا بھائی بن کے آ رہا، اس کو ترکاری والا بھی بول رہا بھائی رہنا تو پیسے مت دو۔ یہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، یعنی ایک آدمی جیل میں جا کے مرڈر کیا اس نے، اب وہ جب جیل میں جا کے آ رہا ہے، قانون ہمارا لینینٹ ہے، آدمی چھوٹ کے آ گیا باہر، اس کے اپنے جو بھی معاملات طے کر کے راستے نکال کے باہر آ گیا، وہ قانون نرم ہے ہمارا، ہم نے اس کے لیے نرمی برتی، وہ بھی انسان ہے نا، اس کا بھی سوچو۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ پورا سماج کو ڈر کے جینا پڑ رہا، وہ ڈر کے جی رہا نہیں، پورا سماج اس سے ڈر رہا۔ تو آپ ایسا کیوں کیے؟ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور قرآن کے قانون جو اس زمانے میں تھے آج بھی اپلیکیبل ہے۔ آج واپس دنیا گھوم کے ادھر آ رہی، سختی ہونا چاہیے سزا میں۔ آپ سمجھ میں آیا نا؟ آئے نا؟ دیر سے آئے درست آئے، دن کا صبح کا بھولا شام کو واپس آئے، اس کو کیا بولتے؟ بھولا بولتے نہیں بولتے اس کو، بھولا لیکن واپس آیا، تو دن بھر بھولا تھا تو اب نہیں بھولا، اب رستے پہ گھر پہ برابر آیا۔ تو آج قوم انسانیت واپس لوٹ کے آ رہی ہے اسی طرف، اس لیے مسلمانوں کو زمانے کے ساتھ بہنا نہیں چاہیے، بلکہ مسلمانوں کو اس بات کا اعتماد رکھنا چاہیے ہمارا اسلام صحیح ہے۔ لوگ اگر کوئی ایک دوسری بات کر رہے ہوں، کیا تمہارے اسلام میں ایسا، تو ہم کو گلٹی فیل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ اسلام پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو ہم اندر سے سوچیں اپنا اسلام میں ایسا کئی کو ہے، اپنا اسلام ایسا کیوں؟ یہ ہمارے ایمان کی خرابی کی علامت ہے۔ ہم کو یہ بولنا چاہیے نہیں ہمارے اسلام میں ایسا ہے، ہم کو یقین ہے کہ اسی میں خیر ہے، ہم کو سمجھے تو بھی نہیں سمجھے تو بھی۔ لہذا قرآن سارے عالمین کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا ہدی للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس قرآن میں ہدایت اور فرقان کی واضح دلیلیں ہیں۔ ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں اور فرقان کی واضح دلیلیں ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ قرآن کے بارے میں بہت عمدہ جملہ اللہ نے کہا ہے جس کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کتاب النبوات میں سمجھایا ہے۔ النبوات کہتے ہیں ہدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو ہدایت بتا دیا نا، اور کچھ بولنے کی ضرورت ہے؟ اور آگے کہا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور کہا کہ ہدایت کی دلیلیں اور فرقان کی دلیلیں بھی اس میں ہیں۔ تو ہدایت تو ہے ہی ہے، لیکن ہدایت کی بینات اس میں ہے، یعنی ایک آدمی راستے پر چل رہا ہے، اس راستے پر وہ چل رہا ہے یہ مان کے کہ صحیح راستہ ہے، لیکن اس کے لیے یقین کی قوت اس کو ہر قدم پہ ملتی رہے، تو اس کی دلیلیں خود قرآن کے بتائے ہوئے راستے میں ہیں۔ جس قدر وہ اس راستے پر چلتا جائے گا، اس کی ہدایت کو لیتا جائے گا، اس کو یقین بڑھتا چلا جائے گا، دلیلیں اس کو ملتی چلی جائیں گی اس راستے پہ کہ واقعی یہ راستہ صحیح ہے۔ 2 فرقان کی دلیلیں اس میں ہیں۔ فرقان فرق کرنے والی چیز، ڈفرینشیٹ کرنے والی چیز، ڈسٹنگوش کرنے والی چیز۔ زندگی میں اکثر ایسا موقع آتا ہے کہ
کہ آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا، اتنے راستے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جاؤں کہاں. ایسے وقت میں قرآن اس کی رہبری کرتا ہے کہ ان سارے راستوں میں سے یہ راستہ صحیح ہے اور یہی صحیح ہے، اس کی بھی دلیل دیتا ہے، اس کو اطمینان اس کو دیتا ہے. تو دوسرے گمراہی کے راستوں سے حق والے راستے کی تفریق کی دلیلیں اس میں ہیں. یہ راستہ صحیح ہے چلنے والے کے لیے، اس کی بھی دلیلیں ہیں. چلتے چلتے ایسا آ گیا اگر کہ یہاں جاؤں کہ وہاں جاؤں، ایسی سچویشن آئی تو اس کی بھی دلیل ہے کہ یہ صحیح ہے. لہذا قرآن کی رہبری خود رہبری تو ہے ہی ہے، وہ اس رہبری کی حقانیت کی دلیل بھی خود اس میں ہے. قرآن خود اپنی حق ہونے کی دلیل ہے. قرآن خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حق ہے، خارجی دلیل کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے عرب یہ سنتے تھے، قرآن سنتے تھے، سن کے ہی بولتے تھے یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ بہت دیکھ چکے تھے وہ شاعروں کا کلام. عربی زبان کی مہارت کے وہ خود اتنا زیادہ گہرائی کے ساتھ عربی جاننے والے تھے. اچھے اچھے شاعروں کو، ادبا کو اور بڑے بڑے مفکرین کو سن چکے تھے وہ لوگ. شعر بولنا ایسا تھا جیسے سانس لینا ان کے لیے ہے. لیکن جب قرآن سنتے تھے تو لگتا تھا نہیں یہ کچھ تو الگ ہے. یعنی قرآن کے لیے ان کو خارجی دلیل کی ضرورت نہیں تھی. قرآن کا اس کا قوت بیان، اس کا کلام کا نظم اور اس کی حقانیت، اس کی تأثیر، اس کی صداقت اور اس کے بتائے ہوئے اصول، اس کے مواد، مثالیں، واقعات اور نہ جانے کتنی چیزیں، سب سن کے آدمی ایسا لگتا تھا کچھ تو الگ ہے، یہ کچھ تو الگ ہے. اس لیے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، بیٹھتا، اس کی باتیں آپ سنتے، اس کے بعد آپ کچھ نہیں کرتے تھے، آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے. قرآن سنا، دو میں سے ایک ہوتا تھا، یا تو کہتا تھا ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، یا پھر وہ آدمی چپ چاپ اٹھتا تھا، اس کا سارا آرگیومنٹ، سارا اس کا پروسیجر زیرو ہو کے واپس چپ چاپ چلا جاتا تھا. دیکھنے والا بول سکتا تھا نہیں بھی مانا تو کچھ تو گڑبڑ ہوا ہے اس کو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تأثیر کی وجہ سے کہ آپ کے پاس جانے والا آپ کی بات کو مان لیتا تھا، لوگ کہتے تھے یہ جادوگر ہے، اس کے بعد جو بھی جاتا ہے بدل جاتا ہے، جاتا ہے بدل جاتا ہے، یا تو اس کا ہو جاتا ہے یا پھر کچھ کام کا نہیں رہتا. یہ حال لوگوں کا تھا، آپ کو جادوگر کہتے تھے لوگ. یہ قرآن کی تاثیر تھی، یہ قرآن کی تاثیر تھی کہ وہ گونگے ہو جاتے تھے. عربوں کو گونگا کرنے والی صرف ایک کتاب تھی. عرب اپنے علاوہ دوسروں کو گونگا کہتے تھے، عجمی، گونگے، کہتے ہم عرب ہیں بولنے والے، باقی سب گونگے، ان کو نہیں آتا بولنا. لیکن عربوں کو گونگا کرنے والی صرف ایک کتاب تھی. وہ کون سی ہے؟ قرآن، جس کا جواب وہ نہیں لا سکے اتنے سالوں میں. 23 سال میں بار بار ان کو چیلنج کیا گیا، لاؤ ایسی کتاب، لاؤ ایسی کتاب، لاؤ ایسی ایک سورت، کچھ آیتیں تو لاؤ، 10 آیتیں لاؤ بھائی. لیکن وہ نہیں لا سکے. کیوں؟ ان کے بس کی بات نہیں تھی. ایسا کلام کیسا لانا ہم نے؟ کوشش کرنے والے بھی فیل ہو گئے، نہیں کر سکے. تو قرآن کریم وہ کتاب ہے جو اپنی حقانیت کی دلیل آپ ہے، لیکن جدید دور میں، اس دور میں قرآن کے حق ہونے کے لیے خارجی چیزیں بھی جمع ہو چکی ہیں. قرآن کے حق ثابت ہونے کے لیے ایکسٹرنل ایویڈنسز بھی جمع ہو چکے ہیں، خارجی دلیلیں بھی جمع ہو چکی، سائنس کی دلیل، تاریخ کی دلیل اور ہر اعتبار سے سماجی دلیل، اتنی ساری دلیلیں ہیں قرآن کے حق ہونے کی آج جمع ہو چکی ہے. تو یہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہدی للناس، یعنی اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. قانونی اعتبار سے آپ دیکھیں گے ہوتا رہتا ہے کہ فلاں قانون میں یہ امینڈمنٹ، قرآن میں امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس کو اس نے بھیجا ہے جو فیوچر کو بھی جانتا ہے، انسان کو جانتا ہے، انسان کی ضرورتوں کو جانتا ہے، سماج کو جانتا ہے، اس کی بیماری کو جانتا ہے، اس کے علاج کو جانتا ہے. تو یہ سب کچھ جاننے والے نے جب بھیجا ہے کا مطلب پرفیکٹ سولوشن یہ ہے. افسوس یہ کہ مسلمان آج پرفیکٹلی اس سے دور ہے. افسوس یہ ہے کہ قرآن سے دور اگر ہیں تو خود مسلمان سب سے زیادہ ہے. اس سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایسے کئی لوگ ہیں جو خود پڑھے لکھے مانے جاتے ہیں اور دین کا مرجع مانے جاتے ہیں،
لیکن ان کا خود کا کہنا ہے قرآن پڑھ رہا تو گمراہ ہو جائے گا، قرآن پڑھ رہا ہے گمراہ ہو جائے گا، اور قرآن نہیں پڑھ رہا میں ناول پڑھ رہا، ہاں ٹھیک ہے، ناول پڑھے تو گمراہ نہیں ہوگا، اخبار پڑھ رہا گمراہ نہیں ہوگا، اسکول کی پڑھائی کر رہا گمراہ نہیں ہوگا، قرآن پڑھ رہا گمراہ ہو جائے گا۔ یہ آج مسلمان کا حال ہے۔ آپ بتائیے وہ قوم کیسی برباد نہیں ہوگی جو اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہتوں کو اونچا کرتا ہے اور بہتوں کو نیچا کر دیتا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جو عروج و زوال دونوں کی بنیاد اور سبب ہے۔ لہٰذا آج ہماری بربادی کے بہت سارے اسباب ہیں، ایک ہی نہیں، جن میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہماری عزت والی کتاب سے ہم دور ہو گئے ہیں، جو اصل جس کے ذریعے سے عربوں کو عزت ملی، کامیابی ملی، اور وہ ساری دنیا میں عدل و انصاف کے راج کرنے والے بنے۔ آج اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان خود ذلیل ہے، اس کے اپنے گھر میں عدل و انصاف نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کا حال ہے کہ قرآن سارے عالم کے لیے رہبری ہے۔ اللہ سارے عالمین کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالمین کے لیے، اور قرآن سارے عالمین کے لیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں عیسائیت میں کیا ہے۔ میں عیسائیت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر پہ نوک آتے ہیں لوگ، اس کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور آج واللہ آپ اگر واقعی جائزہ لیں، کئی مسلمان آپ کو ملیں گے جو یہاں وہاں اثر کی وجہ سے کرسچن ہو جاتے ہیں، جس میں سے تو بہت اثر لڑکیوں کا بھی ہوتا ہے۔ ہلو ہاؤ ڈو یو ڈو کر کے لڑکا ہمارا سیدھا چرچ میں جاتا ہے۔ تو بہت سارے نوجوان کالجز میں، کال سینٹرز میں پیار محبت کے چکر میں آ کے اپنا دین بھی گنوا دیتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو عیسائیت کی دعوت مسلسل چلتی رہتی ہے، اور اس کے پیچھے جب وسائل بھی جمع ہو جائیں تو آدمی کے لیے مسائل بن جاتے ہیں۔ بہرحال آپ بائبل میں دیکھیے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام ساری انسانیت کے لیے تھا؟ نہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ these 12 Jesus sent out with the following instructions۔ 12 حواری عیسیٰ علیہ السلام کے جو تھے، ان کو عیسیٰ علیہ السلام نے ان ہدایات کے ساتھ، انسٹرکشنز کے ساتھ بھیجا۔ کیا انسٹرکشنز تھے وہ؟ Do not go among the Gentiles or enter any town of the Samaritans. Go rather to the lost sheep of Israel۔ یہ جو جینٹائلز ہیں یعنی نان جیوز ہیں، غیر یہودی، ان کے پاس مت جاؤ، ان کے علاقوں میں بھی انٹر مت کرو، بلکہ تم کن کے پاس جاؤ؟ Go rather to the lost sheep of Israel۔ اسرائیل کی بھولی بھٹکی بھیڑوں کے پاس جاؤ، یعنی بگڑے ہوئے یہودیوں کے پاس جاؤ جو اپنے اصل مقصد سے دور ہو چکے ہیں۔ As you go, proclaim this message: the kingdom of heaven has come near۔ جب تم ان کے پاس جاؤ، یہودیوں کے پاس، تو ان سے کہو اور ان کو یہ پیغام پہنچاؤ کہ آسمانی بادشاہت نزدیک ہے، آسمان کی بادشاہت نزدیک ہے۔ یہ آج بھی بائبل میں لکھا ہوا ہے، اور اس سے پہلے جو واقعہ میں نے ذکر کیا بائبل ہی سے، اس میں بھی یہ بات ہے۔ وہ لوگ خود مانتے اس بات کو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود یہ کہا کہ میں بھولی بھٹکی بھیڑیں جو یہودیوں میں سے ہیں، اسرائیل میں سے ہیں، بنی اسرائیل میں سے، ان کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ رب العالمین ہے، کسی خاص قوم کا نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سورہ الانبیاء میں اللہ نے کہا اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، صرف عربوں کے لیے نہیں۔ کس کے لیے؟ سارے عالمین کے لیے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مقید نہیں ہے، محدود نہیں ہے، آپ کی رسالت محدود نہیں ہے، آپ سارے عالمین کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ یہ ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ یہ قرآن سارے عالمین کے لیے نصیحت ہے۔ رب العالمین، رحمت للعالمین، ذکر للعالمین، سب عالمین، سب کے لیے، کس کے لیے ہے؟ سارے عالمین کے لیے ہے۔ تو یہ خود اسلام کی خوبی ہے کہ قوم، وطن، ملک و ملت کے اعتبار سے اسلام کا پیغام ریسٹرکٹڈ اور محدود نہیں ہے۔
بلکہ اسلام کی خوبی میں سے خوبی ہے کہ اسلام کے اوریجنل ٹیکسٹ میں، دیکھیے باتیں کرنے والا اپنا فلسفہ بہت بنا سکتا ہے، کچھ بھی فلسفے کی بات نہیں ہے، لوگوں کی اپنی تشریحات کا معاملہ نہیں ہے کہ زبردستی توڑ مروڑ کے کچھ بھی بنایا جائے. خود اللہ کی کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہے، اور یہ قرآن ذکر نصیحت، ذکر کے معنی یاد دہانی، نصیحت سارے عالمین کے لیے ہے. تو اسلام ایک عالمی دین ہے، یہ خود قرآن سے ہم کو معلوم ہوتا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. نمبر 3، اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی بہت بڑی یہ ہے کہ اسلام دین کامل ہے. اسلام دین کامل، کامل کا کیا مطلب؟ پرفیکٹ، کمپلیٹ. اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. ایک بات جو پچھلا نقطہ ہمارا گیا اس میں ظاہر یہ بھی آ رہی ہے کہ آپ دیکھیے اسلام کی عالمیت اور عالمی دین ہونے کے اعتبار سے ایک ذہن میں ابھی بات آئی، اس لیے وہ بھی بتانا مناسب سمجھتا ہوں. اسلام کے علاوہ دوسرے دینوں کے نام آپ دیکھیے، بدھزم، گوتما بدھا، یہ جو نام ہے یہ کسی شخصیت، کسی علاقے یا کسی قوم کے اعتبار سے ہوتا ہے. دیگر ادیان آپ دیکھیں گے تو کوئی شخصیت، کوئی علاقہ یا کوئی قوم، مثلا بدھزم، گوتم بدھ شخصیت کے اعتبار سے، جیسے کرسچینٹی، عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ہے. یا آپ کو ملے گا کوئی قوم، جوڈائزم، یہودیت، یہود قوم ہے، ان کی قوم کے اعتبار سے نام. یا آپ دیکھیں گے جینزم، جین قوم کے اعتبار سے نام. یا آپ کو ملے گا علاقائی اعتبار سے، جیسے ہندوازم. تو یہ جو نام ہے یہ علاقائی نام ہے، ہند کی وجہ سے، اس وجہ سے آج نام پڑ گیا ہندوازم. لیکن اسلام کا جو نام ہے وہ کسی شخصیت کے اعتبار سے نہیں، کسی قوم، عربیزم کچھ ہے ایسا نہیں، مہاجرزم، انصارزم کچھ ایسا ہے، کچھ بھی نہیں ایسا. اسلام کو جو نام ہے نہ کسی محمدنزم، بکواس ہے کوئی اگر بولتا ہے تو اس طرح سے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں مومڈن ہے، یہ غلط ہے. اسلام میں ایسا نام ہمارا نہیں، دوسرا کوئی بولتا ہوگا. محمدنزم اسلام محمدنزم نہیں ہے. اسلام اسلام ہے، اسلام ہے. تو اسلام کا جو نام ہے آپ دیکھیں گے نہ کسی شخصیت کے اعتبار سے ہے، نہ کسی علاقے کے اعتبار سے ہے، اور نہ کسی قوم کے اعتبار سے ہے. قومیت، علاقائیت، شخصیت سب سے پار ایک صفت اسلام میں ہے، فرما برداری. اور دنیا کا کوئی بھی آدمی، گورا، کالا، غریب، امیر، کیسا بھی ہو، وہ اگر فرما برداری اپناتا ہے اسلام میں، اللہ اور اس کے رسول کی، مسلم، یعنی اوپن ٹو آل، یہ ایسا دین ہے. اس سے کسی قوم کا تعلق نہیں، کسی علاقے کا تعلق نہیں ہے، یہ محدود اور مقید نہیں ہے. بہرحال یہ بھی ایک نقطہ تھا جو مناسب میں نے سمجھا، بتا دوں. وقت ہے. نمبر 3، اسلام دین کامل ہے، یعنی اسلام میں زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق رہبری کامل درجے میں موجود ہے. اسلام میں کامل درجے میں زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق رہبری موجود ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیسے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ غلط ہے، حوالہ غلط ہے اس میں، اس سورہ فاتحہ نہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے. اليوم اکملت لکم دینکم، اليوم آج، ٹوڈے، اکملت میں نے کامل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو، واتممت اور تمام کر دی، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت، ورضیت اور میں راضی ہو گیا، لکم تمہارے لیے، الاسلام دینا اسلام کے دین ہونے پر. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور میں اس بات سے راضی ہو گیا کہ تمہارا دین اسلام ہوگا.
اتنا بڑا سٹیٹمنٹ ہے یہ. ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اگر یہ آیت ہماری کتاب میں ہوتی تو اس دن کو ہم عید کا دن بنا دیتے ہیں. کتنا زبردست سٹیٹمنٹ ہے یہ اسلام کے کامل دین ہونے کا واضح. دیکھیے کیا کیا ہے اس میں. نمبر 3 باتیں اس میں. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین کو کامل کر دیا. یعنی یہ بات اس بات کی علامت ہے کہ اسلام کامل دین ہے. کسی اور کتاب میں آپ نکال کے بتا دیں. خود آپ اب نیو ٹیسٹمنٹ کا 2-3 بار ذکر آیا اس لیے ابھی بھی بتا رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے آخر میں، اور نیو ٹیسٹمنٹ میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میں ابھی تم کو نہیں بتا سکتا، لیکن جب میں جاؤں گا تو میرے بعد وہ آئے گا، دا پریزڈ ون، تعریف کے لائق. کون ہے وہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں جاؤں گا تو میرے بعد وہ آئے گا اور وہ تم کو وہ باتیں بتائے گا جو کامل درجے میں تم کو سکھائے گا، تعلیمات دے گا. آج بھی یعنی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا دین کامل ہے، میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے. تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے. یعنی اللہ کی نعمت دین اسلام اور اللہ کی نصرت کامل ہو گئی. مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا. مسلمان اپنی زندگی اپنے قانون اور اپنی اللہ کی دی ہوئی رہبری کے اعتبار سے گزار سکتے ہیں. باطل ختم ہو گیا، شرک اللہ کے گھر سے نکال دیا گیا. یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہو گیا. اسلام کے دین ہونے پر میں راضی. معلوم یہ ہوا اللہ کی رضا اسلام میں اللہ نے رکھ دی. اسلام کے بارے اللہ راضی، پر اللہ کی رضا ہے. اسٹیٹمنٹ ہم لوگوں کے لیے دین کامل ہے. یہ اللہ رب العالمین ہم سب مزید اور باتیں کچھ ہیں اگلے درس میں ہم سمجھنے کی کامل کیسے ہے، سارے معاملات کیسے رہبری دی گئی ہے. علی ولکم.